جبکہ یہ 9 ہائیکرز فیبرری میں گئے تھے جب ایسی کوئی کنڈیشن نہیں تھی۔ یہ ہے ایک ہائیکر کے کیمرہ سے کھینچی گئی سب سے آخری فوٹو، جو اسی رات کو کھینچی گئی تھی جب یہ حادثہ ہوا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی لائٹ کی فوٹو ہے جو اندھیرے میں کیمرہ کا لینس صحیح سے فوکس نہیں کر پایا۔ اس فوٹو کی وجہ سے نئی تھیوریز جنم لینے لگی۔ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ آسمان میں کسی ان آئیڈینٹیفائیڈ فلائنگ آبجیکٹ کی فوٹو ہے، تو کچھ نے کہا کہ یہ ٹینٹ کے اوپر لگی ایمرجنسی لائٹ یا پھر کینڈل لائٹ کی فوٹو ہے۔ ایک بات تو طے ہے کہ یہ جس چیز کی بھی فوٹو ہے، چاہے وہ راکٹ ہو، یو ایف او یا پھر کوئی میٹیورائٹ، وہ چیز ان کے پاس آ کر نہیں گری۔ اگر ایسا ہوتا تو برف کے اندر سے جب ڈیڈ باڈیز مل سکتی ہیں تو کسی چیز کے کریش ہونے کا ملبہ کیوں نہیں ملا؟ اس آخری فوٹو کی اصل حقیقت بھی کبھی منظر عام پر نہ آ سکی۔ تو پھر ہمارا اصلی سوال ابھی تک وہی ہے کہ آخر ڈیاٹلوو پاس کے حادثے کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیوں انہوں نے ٹینٹ کو اندر سے پھاڑا تھا؟ کیسے کچھ ہائیکرز کو خطرناک چوٹیں لگیں؟ اور کیوں انہوں نے اتنی ٹھنڈ میں بھی اتنے پتلے کپڑے پہن رکھے تھے جبکہ یہ سارے ایکسپیرینسڈ ہائیکر تھے؟ سچائی جاننے کے لیے ہم اس ٹینٹ کی طرف رخ کرتے ہیں جو اصل میں زنجیر کی سب سے پہلی کڑی ہے۔ ایک دو رات پہلے کی فوٹو میں دیکھا جائے تو ٹینٹ میں سے ایگزاسٹ پائپ نکل رہا ہے۔ یہ ایگزاسٹ پائپ اور اندر رکھا اسٹوو یعنی چولہا گروپ لیڈر ڈیاٹلوو نے خود بنایا تھا۔ حادثے والی رات انہوں نے یہ اسٹوو استعمال بھی کیا تھا کیونکہ ٹینٹ کے اندر سے پکا ہوا کھانا بھی ملا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جب ایگزاسٹ پائپ کو بند کیا گیا ہو تو اس میں کچھ جلتے ہوئے کوئلے رہ جانے کی وجہ سے آگ حادثاتی طور پہ دوبارہ بھڑک گئی ہو۔ جب ٹینٹ ملا تو اس میں ایگزاسٹ پائپ نہیں لگا تھا، یعنی اگر آگ لگی ہوگی تو اس کا دھواں باہر نکلنے کے بجائے اندر ہی جمع ہو رہا تھا، جس سے اندر موجود ہائیکرز کا سانس گھٹنا شروع ہو گیا۔ یہی ایک وجہ سمجھ آ رہی ہے کہ ان سے دھواں کنٹرول نہیں ہوا اور وہ فوراً ٹینٹ کو پھاڑ کر باہر نکل آئے۔ اس تھیوری کو پروو کرنے کے لیے ایویڈنس بھی موجود ہے کیونکہ ہائیکرز کے جسم اور کپڑوں پر جلنے کے نشانات بھی پائے جا چکے ہیں اور کچھ کے منہ سے خون بھی نکلا ہوا تھا۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ کھانسی کے ساتھ خون کے آنے کی ایک وجہ بہت زیادہ انفلٹرڈ دھوئیں کو انہیل کرنا ہے۔ باہر نکلنے کے بعد یہ آرام آرام سے چل کر اپنے لیے شیلٹر تلاش کرنے لگے۔ کچھ ہائیکرز بغیر گرم کپڑوں کے ٹینٹ سے نکلے تھے۔ شیلٹر کی ایک جگہ ان کو پہلے سے معلوم تھی، اسی لیے وہ نیچے پیڑوں کے پاس چلے گئے۔ وہاں ایک بون فائر اسٹارٹ کی جس کے بجھے ہوئے کوئلے دیودار کے درخت کے ساتھ انویسٹیگیشن ٹیم کو بھی ملے تھے۔ 4 ہائیکرز جنہوں نے زیادہ کپڑے پہن رکھے تھے وہ جنگل میں لکڑیاں تلاش کرنے کے لیے تھوڑا اور ڈیپ چلے گئے۔ وہاں چٹان پر ایک چھوٹا ایولانچ ٹریگر ہوا اور وہ نیچے پتھروں میں جا گرے۔ چٹان سے گرنے کی وجہ سے ان کو خطرناک چوٹیں لگی، سر پھٹ گیا، پسلیاں ٹوٹ گئیں اور چیسٹ میں انٹرنل بلیڈنگ بھی شروع ہو گئی۔ 2 ہائیکرز جنہوں نے کم کپڑے پہن رکھے تھے وہ دیودار کے درخت کے پاس ہی موجود تھے۔ بچے ہوئے 3 ہائیکرز واپس ٹینٹ کی طرف چڑھتے ہوئے ایگزاسٹ ہو کر وہیں فریز ہو گئے، جبکہ بون فائر کے ساتھ بیٹھے 2 ہائیکرز بھی بجھی ہوئی آگ کی وجہ سے فریز ہو کر دم توڑ گئے۔ رہی بات ریڈیو ایکٹیو پارٹیکلز کی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ہر چیز تھوڑی بہت ریڈیو ایکٹیو ہوتی ہے، لیکن یہ کپڑے ضرورت سے زیادہ ریڈیو ایکٹیو تھے۔ گروپ کا ایک ممبر الیگزینڈر کولیواٹوو پہلے ایک نیوکلیئر فیسلٹی میں جاب کرتا تھا اور جارج کریوانوشینکوو ایک ٹاپ سیکرٹ سوویت نیوکلیئر پروڈکشن پلانٹ میں کام کرتا تھا۔ ملنے والے ریڈیو ایکٹیو کپڑے ان دونوں ہائیکرز کے ہی تھے، جبکہ باقی سب کے کپڑوں سے نارمل کوانٹٹی میں ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس ملے۔ اور وہ ہائیکرز جن کے باڈی پارٹس مسنگ تھے، ہو سکتا ہے جب ان کو چوٹیں لگیں اور وہ اپنی زندگی کی بازی لڑ رہے تھے تب ان پر جنگلی جانوروں نے حملہ کیا ہو۔ اس حادثے کو آج 65 سال گزر چکے ہیں۔ 10 ممبرز کے گروپ میں سے صرف یوری یوڈین بچے تھے جنہوں نے ایکسپیڈیشن کو طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے چھوڑا تھا۔ ان کی نیچرل موت 76 ایئرز کی ایج میں 27 اپریل 2013 کو ہوئی۔ امید ہے ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔